کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، جس کتاب کے لیے ہم سب یہاں پر بفضلہ تعالی جمع ہوئے ہیں، وہ تمام کتابوں میں اشرف کتاب ہے۔ کتاب اشرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی اور پیغمبر پر اس کتاب کو نازل فرمایا وہ اشرف رسول اور اشرف پیغمبر ہیں، اور جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ بھی اشرف فرشتہ ہے۔ جس شہر میں یہ کتاب نازل کی گئی وہ شہر بھی اشرف شہر ہے، اور جس مہینے میں یہ کتاب اتاری گئی وہ مہینہ بھی اشرف مہینہ ہے۔ جس رات میں یہ کتاب اتاری گئی وہ رات بھی اشرف رات ہے۔ جس غار میں یہ کتاب اتاری گئی وہ غار بھی اشرف غار ہے۔ جس امت پر یہ کتاب اتاری گئی وہ امت بھی اشرف امت ہے۔ تو اشرف کتاب اشرف فرشتے کے ذریعے اشرف رسول اشرف امت پر اشرف مہینے میں اشرف رات میں اشرف غار میں اتاری گئی۔ یہ سب نور علی نور ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہے۔ تو جو کلام اللہ تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہے اس کلام میں کتنا نور ہے، کتنی کشش ہے، کتنی جاذبیت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ کتاب جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو سامعین پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، چاہے
کتاب سمجھ میں آئے نہ آئے، دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آدمی پر اثر ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو ایک بار نہیں کئی بار خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے اللہ، آپ سے سب سے زیادہ آپ کے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے؟ تو خود فرماتے ہیں کہ ہر بار یہی جواب آیا، کلام اللہ کی تلاوت۔ تو آپ نے پوچھا سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو جواب آیا سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے، لیکن کتاب اللہ کی تلاوت سے بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ہماری رہنمائی کے لیے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم جس سورت کی تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اسی کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے۔ اس میں اللہ سے ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ جو اس کے بعد والی سورت ہے، ہماری دعا کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے بندے تو مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، تجھے ہدایت چاہیے تو یہ کتاب پڑھ لے، تجھے ہدایت مل جائے گی۔ یہ کتاب سمجھ لے، اس کتاب پر تو عمل کر لے، تجھے ہدایت مل جائے گی۔ آج انسان ہدایت کے لیے سرگرداں ہے، ہدایت کا متلاشی ہے، ہدایت کا پیاسا ہے۔ تو ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ درس قرآن مجید، یہ ہماری ہدایت کے لیے کما حقہ کافی نہیں ہوگا، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، ورنہ بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ اپنے گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ترجمے کے ساتھ بھی کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا، وہ کیفیت الگ ہوگی، وہ دل کے اندر یقین کی کیفیت الگ ہوگی جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ کے سامنے مزید روشنی نہیں ڈالی جائے گی، میں اپنے مقصد اصلی کی طرف آتا ہوں۔ درس قرآن مجید دیتے ہوئے اکثر اس گنہگار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے سننے والوں کو میں زیادہ سے زیادہ آیتوں سے جوڑتا چلا جاؤں۔ یہ اللہ کا کلام ہے تو کلام اللہ پیش کروں، اپنا کلام کیوں پیش کروں؟ تو آئیے آمدم برسر مطلب یہ ہے، درس قرآن مجید کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کا سبق، قرآن مجید کا لیسن۔ ایک قرآن مجید کا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، ایک وہ سبق ہے جو ہم شعبہ عالمیت میں طلباء کو پڑھاتے ہیں، طالبات کو پڑھاتے ہیں۔ اس انداز سے ہم آپ کے سامنے درس نہیں کر سکتے، وہ گرامر کے حساب سے ہوتا ہے، وہ گرامر عام لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے۔
حساب سے درس نہیں دیں گے. جو درس دیا جائے گا اس میں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. امید کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، قرآن مجید کی تفسیر کے کئی اصول ہیں. ہم قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لائق نہیں ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں. مفسر بننے کے لیے کئی علوم میں کمال حاصل کرنا پڑتا ہے، مہارت حاصل کرنا پڑتا ہے. تقریباً 16، 17، 18 علوم ہیں جن میں مہارت، کمال اور پرفیکٹ ہونے کے بعد آدمی تفسیر کر سکتا ہے. علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم حدیث ہے، علم اصول ہے، علم کلام ہے. اس طرح 16 علوم ہیں، ان میں کمال ہونے کے بعد آدمی تفسیر کر سکتا ہے. ہم علماء اکرام آپ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر نہیں، اس کا درس دے رہے ہیں. مفسرین نے جو لکھا ہے وہ پڑھ کر ہم اسے نقل کر رہے ہیں. تو ہم مفسر نہیں ہوئے، ناقل ہوئے. لوگ محبت میں، علماء کی عظمت میں، احترام میں کہتے ہیں کہ مفسر ہیں، محدث ہیں، علامہ ہیں، فہامہ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ہم برموقع منع تو نہیں کر سکتے. تو جو مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، وہ پڑھ کر ان میں سے چنندہ چند اہم باتیں جو دل میں، دماغ میں محفوظ ہیں، آپ کو پیش کی جاتی ہیں. قرآن مجید کی تفسیر کئی مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن مجید علم کا وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے، جس کو بیان کرنے سے کبھی دل بھرتا نہیں ہے، کبھی دل بھرتا نہیں ہے. کھانا کھا لیے تو پیٹ بھر جاتا، پانی پی لیے تو پیٹ بھر جاتا، میٹھا کھا لیے پیٹ بھر جاتا، لیکن اللہ کی کتاب کی تفسیر کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. کئی مفسرین نے کئی تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں، اور میں گنہگار، احقر، بے بضاعت پڑھتے رہتا ہوں، لیکن کسی تفسیر سے دل بھرتا نہیں. اور کبھی کبھی تفسیر میں ایسی باتیں پڑھنے کو ملتی ہے، دل مچلتا ہے، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر پھر بیٹھ جاتا ہوں خوشی میں. آدمی کو جب کسی چیز کی خوشی ہو تو آدمی اپنے آپ میں مسکراتا ہے، اپنے آپ میں ہنستا ہے، اچھلتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. ایسی باتیں کلام اللہ کی تفسیر میں معلوم ہوتی رہتی ہے. تفسیر کا جو عام اصول ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت کا ترجمہ یا مطلب معلوم کرنا ہو تو وہ قرآن مجید کی آیت ہی سے کرنا ہوتا ہے. ایک آیت ہم یہاں پر پڑھے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ دوسری آیت میں دیکھنا پڑتا ہے. دوسری آیت میں یا پورے قرآن میں اس کا مطلب نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھنا پڑتا ہے.
حدیث میں اس کا مطلب نہ ملے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کی تفسیر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. صحابہ سے بھی اس کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر تابعین سے معلوم کرنا پڑتا ہے. تابعین سے بھی معلوم نہ ہو تو تبع تابعین کو دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا ہے. اگر آیت سے آیت کی تفسیر نہ ملے، آیت کی تفسیر حدیث سے نہ ملے، آیت کی تفسیر صحابہ سے نہ ملے، آیت کی تفسیر تابعین سے نہ ملے، آیت کی تفسیر تبع تابعین سے نہ ملے تو جو علم کے پہاڑ ہیں تب وہ اجتہاد کرتے ہیں، اس کے اندر غور اور فکر کرتے ہیں اصول کی بنیاد پر. یہ ہے اصول تفسیر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام ہے کہ وہ مسائل کو اپنی رائے سے پیش کرتے ہیں. یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے، غلط ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا کہ جب وہ کوئی مسئلہ پیش کرنا چاہتے، کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اس مسئلے کو تلاش کرتے تھے. قرآن مجید میں نہ ملے مسئلہ تو پھر احادیث میں تلاش کرتے تھے. احادیث میں نہ ملے تو صحابہ کے اقوال کو دیکھتے تھے. صحابہ سے نہ ملے تابعین کے اقوال کو دیکھتے تھے. پھر ان سے بھی نہ ملے تو تبع تابعین. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. اور وہ کسی مسئلے میں اجتہاد کرتے تھے تو خود نہیں کرتے تھے، انہوں نے اہل علم کی ایک مضبوط ٹیم بنائی تھی. کوئی نیا مسئلہ آتا جو قرآن و حدیث میں اس صراحتاً نہیں ملتا تھا، صراحتاً نہیں ملتا تھا تو وہ اپنی علمی ٹیم کے سامنے مسئلہ رکھتے تھے اور وہ 40 علماء تھے جو ان کی ٹیم میں تھے. پھر وہ مسئلہ وہ لوگ قرآن و حدیث سے نکال کر امت کے سامنے پیش کیے. تو مسائل کو وہ پکا کر چلے گئے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ کھانے کا کام ہے، عمل کرنے کا کام. اگر ہم جو ہے مسائل نکالنے گئے، پکانے گئے، پکا سکتے؟ نہیں پکا سکتے. ایک نوجوان آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے بھائی وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ مجھے اندازہ تھا یہ آسانی کے ساتھ بتا دے گا، 4 فرض ہیں. میں نے اس سے پوچھا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مول صاحب 4 فرض ہیں. میں نے اس سے سوال کیا یہ 4 فرض کا ثبوت کہاں ہے؟ مجھے اس بات کا بھی پتا تھا کہ اس کا اتنا ذہن بنا دیا گیا، وہ آیت کو بھی پیش کرے گا جس میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے. اس نے آیت پڑھ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو لو. اس نے آیت پڑھ دی. مجھے اندازہ تھا کہ آیت پڑھ سکتا ہے. میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ نے آیت تو صحیح پڑھ دی لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں؟
اور مجھے اس بات کا بھی پتا تھا کہ وہ گرامر سے واقف ہے، مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اس میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، یہ ورب، یہ فعل حکم کے لیے، آرڈر کے لیے آتا ہے، اسی کا مطلب فرض ہوتا ہے، یہ بھی یہ بول سکتا ہے، مجھے معلوم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ آیت سے کہاں سے معلوم ہوا کہ چہرے کو دھونا فرض ہے؟ اس نے کہا مزہ فَاغْسِلُوا، یہ جو حکم ہے دھو، وہ فرض کے لیے آتا ہے۔ اب میرے کو یہاں پر اصل ہتھیار ڈالنا تھا اس کے سامنے۔ میں نے اس سے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بھی تو موجود ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس آیت میں یہ ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، یہ بھی آرڈر ہے، لیکن کون یہ حکم دیتا ہے؟ جتنے بھی حاجی آئے ہیں سب جنگل میں شکار کے لیے نکل جاؤ۔ اب یہاں پر آگے پھنس گیا۔ تو یہ چیزیں نہیں نکال سکتے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی فرض کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ تعریف قرآن اور حدیث سے آپ بتا دیں، تو بتا نہیں سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء ائمہ مسائل پکا کر گئے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ تھا، مسائل قرآن سے نکالتے یا تفسیر کرتے تو پہلے آیتوں کی تفسیر آیتوں سے کرتے، آیتوں کی تفسیر حدیث سے کرتے، آیتوں کی تفسیر اقوال صحابہ سے کرتے، آیتوں کی تفسیر اقوال تابعین سے کرتے۔ جب یہ چاروں سے میں مسائل صراحتاً نہ ملتے، حدیث میں آیا اجتہد برائی، حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسائل قرآن و حدیث میں صراحتاً نہ ملے تب تم اپنی رائے سے اجتہاد کرو، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، تفسیر کا یہ اصول ہے۔ اب جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ الفاتحۃ اسم فاعل ہے، فتح سے نکلا ہے۔ فتح کے معنی کئی آتے ہیں، فتح کے معنی کامیاب ہونے کے آتے ہیں، فتح کے معنی کھول دینے کے آتے ہیں، اور فتح کے معنی اوپننگ کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھیں فلاں دکان کی افتتاح ہو رہی ہے، فلاں کاروبار کی افتتاح ہو رہی ہے، درس قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے، تو افتتاح کے ایک معنی کیا آتے ہیں؟ آغاز کرنا، کھولنا۔ اب اس سورت کا نام سورہ فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسی سورت سے یہ کتاب کھولی جاتی ہے، اسی کتاب سے، اسی سورت سے قرآن کا آغاز اور اوپننگ ہوتی ہے، اسی لیے سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں، لاتعداد رکوع ہیں، 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، کئی حروف ہیں، کئی حرکات ہیں، کئی قرآن مجید کے اندر اوقاف ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں ان کے نام بھی اللہ نے پہلے سے طے فرما دیا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہیں، کئی نام ہیں۔ یہی سورت کو آپ لے لیجئے، اس سورت کے 10 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 10 نام ہیں۔
لیکن ہم کو تو ایک ہی نام معلوم ہے، کیا ہے وہ؟ سورہ فاتحہ۔ وہ نام بھی کہاں معلوم ہے میاں؟ ہم اپنے نامہ لگا لیے۔ وہ الحمد کا سورہ بولتے ہیں، وہ الحمد کا بھی سورہ نہیں بولتے، علم کا سورہ۔ اللہ تعالیٰ نام رکھے سو الگ ہے، ہم لگا لے سو نامہ الگ ہے۔ وہ جو 10 نامہ ہیں، ان 10 ناموں میں یہ علم کا سورہ بول کے کہیں بھی نہیں ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام بھی اسلام میں طے ہے، لیکن ہم تھوڑے ہی مانتے ہیں۔ محرم کا مہینہ، کڑوا مہینہ، میٹھا مہینہ، سال کے 12 مہینے نام معلوم ہے، 12 مہینوں کے عربی نام نہیں معلوم، انگریزی نام تو سب کو معلوم ہے۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک بچے انگلیوں پر گن دیتے ہیں، کیونکہ تنخواہ بھی تو اسی سے ملتی ہے نا۔ اسلامی مہینوں سے تنخواہ تھوڑی ملتی ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہے اسلامی سال کو یاد رکھنا، اسلامی مہینوں کے بھی انعام یاد رکھنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں اسلامی مہینوں سے، اور بھول جائیں، یہ تو بڑی ناقدری ہے۔ یہ زکوٰۃ کس حساب سے دیتے ہیں؟ انگریزی مہینوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ عورتوں کو طلاق ہو جائے تو عدت بھی اسلامی مہینوں سے ہی چلتی ہے، انگریزی مہینوں سے نہیں چلتی۔ تو اس سورت کے جو 10 نام ہیں، ان میں پہلا نام سورہ فاتحہ ہے، اور ایک نام سورہ دعا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں دعا کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح ایک نام اس کا سورہ سبع مثانی ہے، بار بار پڑھے جانے والی سورت۔ اس سے زیادہ قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جو بار بار تلاوت کی جاتی ہے؟ لیکن اللہ کے کلام کا یہ اعجاز ہے، کتنی مرتبہ بھی پڑھو کبھی ہم بور نہیں ہو۔ سورہ فاتحہ سے کون بور ہو گیا بولو؟ اسی طرح اس سورت کا نام سورہ وافیہ ہے، سورہ کافیہ ہے۔ اس لیے وافیہ کافیہ کا مطلب کافی ہونا، پورے قرآن کی طرف سے ایک سورت بھی کافی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم اتارے ہیں، وہ آسمانی جو 3 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس میں اللہ نے نازل فرمایا، اور وہ تینوں کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں آ گیا، اور قرآن مجید کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آ گیا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، توحید ہے خلاصہ، وہ اس کے اندر آ گیا۔ پورا لب لباب اور خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورت الکنز بھی ہے، خزانہ۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی سورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ حدیث میں یہ بات آئی نہیں، بتائیے آپ۔ لیکن یقین ہے ہم کو، ڈاکٹر پر یقین، انگریزی دوا پر یقین، انگریزی علاج پر یقین ہم منع نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی یقین کرو۔ آپ بات تو یقین کی ہے، بات تو ایمان کی ہے، بات تو عقیدے کی ہے۔ اگر کوئی بھی بیماری ہو جائے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، پانی پر دم کرو اور پی لیا کرو، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک مرتبہ پڑھ کے چیک نہیں کرنا کہ بخار اترا کہ نہیں اترا، ایک مرتبہ پڑھ کے چیک نہیں کرنا کہ شوگر گیا کہ نہیں گیا، ایک مرتبہ پڑھ کے چیک نہیں کرنا کہ بی پی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، انگریزی گولیاں ہمیشہ دن روزانہ کھاتے رہو،
اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کے سمجھتے ہو کرامت ہو جائے؟ جس طرح شوگر اور بیماری بی پی کے لیے ہر روز دوا کھا رہے ہو، سورہ فاتحہ بھی ہر روز پڑھو تو انشاءاللہ علاج ہوگا۔ ہر روز پڑھنا چاہیے نا۔ انگریزی دوا روزانہ استعمال کریں، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پہ شک کریں، نبی کے فرمان پہ شک کریں، تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے یا اللہ کے کلام کا ہے؟ بولو بھی کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور۔ یقین کے ساتھ روزانہ پڑھو، انشاءاللہ انشاءاللہ شوگر بی پی وہ پی سب ختم ہو جائے۔ یقین شرط ہے، یقین شرط ہے، اس کے اندر اس علاج میں یقین شرط ہے۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام کیا رکھا گیا؟ سورہ شافیہ یا سورۃ الشافی، شفا دینے والی سورت۔ گھر میں بچہ رو رہا ہے، سورہ فاتحہ 10 مرتبہ 11 مرتبہ تا قدت میں 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دو۔ بھوک نہیں لگ رہی پڑھ لو، پی لو۔ ہول ہول ہو رہی تو پی لو۔ ہول ہول کئی کو ہوتی معلوم ہے؟ کئی کو ہوتی؟ میرے پاس لوگ آتے رہتے، دعا پڑھنے آتا جاتا تو کچھ نہیں، لوگ آتے ہیں اللہ کے نام پر دیتے رہتا ہوں۔ کہ ایک صاحب سے میرے کو مذاق ستھرا، صاحب ہول ہول ہو رہی، بہت ہول ہول ہو رہی ہے، پوچھا ہے یہ رہ تو نہیں ہوتی ہول ہول؟ وہ بات تو ہے مول صاحب کہتے۔ پھر جو ہے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھا ہے، تو کیسے شفا نہیں ہوگی بتائیے آپ؟ سورہ یاسین شریف کے بارے میں آتا ہے، سورہ یاسین شریف جس مقصد کے لیے تلاوت کی جائے اللہ اس مقصد کو مکمل فرما دیتے۔ حدیث میں ہے آپ پڑھیے، دعا کیجیے، اللہ آپ کی حاجت کو انشاءاللہ پوری فرما دیں گے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورہ ام القرآن ہے۔ کیا ہے؟ ام القرآن۔ اسی کا دوسرا نام ہے اساس القرآن، قرآن کی بنیاد۔ امن کے معنی بنیاد، جڑ۔ ویسے امن کے معنی ماں کے بھی آتے ہیں، جڑ مراد ہے یہاں پر۔ قرآن کی جڑ ہے سورہ فاتحہ، قرآن کی بنیاد ہے سورہ فاتحہ، اساس القرآن ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے۔ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں ان کے آگے مکیہ مدنیہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ حضرات بھی پڑھے ہوں گے۔ تو اصل میں صورتوں کی 2 قسمیں ہیں، بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، مدنیہ کہلاتی ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وَهِيَ سَبْعُ آیَاتٍ، اس صورت میں 7 آیات ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ قرآن مجید میں جتنی صورتیں 114 صورتیں، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، یہ بھی آسمان سے نازل ہوا ہے۔ ایک صورت کو چھوڑ کر جس کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمایا، وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ توبہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے کیوں نہیں اتارا وہ نہیں معلوم ہوگا، وہ آپ تفسیر میں بیٹھتے رہیے، جب سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جو صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمایا ہے اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک بڑی حکمت یہ ہے پہلی صورت سے اس صورت کا فرق ہو جائے کہ وہ صورت الگ ہے یہ صورت الگ ہے، معلوم ہونے کے لیے اللہ نے بیچ میں کیا نازل فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید کے آداب میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔
تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو قرآن مجید کا حکم بھی ہے کہ جب تم اللہ کے کلام کو پڑھو فاستعذ باللہ، اللہ کی حفاظت طلب کرو. کس سے؟ شیطان مردود سے. اس لیے کہ ہر اچھے کام میں آڑی ٹانگ ڈالتا. ہر اچھے کام میں کیا کرتا؟ سائیڈ افیکٹ، فائدہ بعد میں، پہلے سائیڈ افیکٹ کو ختم کر دی اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ پہلے پڑھو. تم ہدایت کے لیے کتاب پڑھنے جا رہے ہو، شیطان وسوسے ڈالے گا، اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو کیا کرو؟ دور ہٹا دو. کبھی بھی غلط وسوسے آئے تو کیا کرنا؟ کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. ایک مرتبہ نہیں پڑھنا، کتنے مرتبہ پڑھنا؟ اس لیے کہ وسوسہ بھی ایک بار آتا، کئی مرتبہ آتا. جتنے مرتبہ آتے گیا اتنے مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں نا؟ بھوک لگی تو کھانا ایک مرتبہ کھاتے، کئی مرتبہ کھاتے. جب جب بھوک لگتی تب تب کھانا کھاتے. جب جب وسوسہ آئے تب تب کیا کرنا؟ تعوذ پڑھنا. اللہ حفاظت فرمائے. بعض وقت وسوسے اتنے خطرناک آتے ہیں. بندے کے پاس کئی بچے نوجوان آئے، اتنے پریشان، پوچھے مت مول صاحب، اتنے غلط، اتنے خطرناک وسوسے آ رہے ہیں، اس سے بہتر مر جانا بہتر مول صاحب. اور ہوتا ہے ایسا، شیطان وسوسے ڈال. اور یاد رکھو جو وسوسے غیر اختیاری ہیں اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. نمازیوں کو بہت وسوسے آتے ہیں، طہارت میں، وضو کرتے وقت، نماز کے وقت. طہارت کو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ کیا نہیں کی. وضو کر رہے، ایک بار کرا کی کلی، دو بار کرا کی، ایک مرتبہ دھویا کی، یہاں ہے کی وہاں ہے کی. تو پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ کسی عالم سے مل لیجئے، آپ کی کیفیت دیکھ کر کے وہ مسئلہ آپ کو بتا دیں گے. پریشان ہونے کی بات نہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. کس سے؟ سائیڈ افیکٹ ختم، نقصان ختم. اب پھر فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے. رحمان کے معنی بھی مہربان کے، رحیم کے معنی بھی مہربان کے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں، اور جو صرف آخرت میں مہربانی کرے اسے رحیم کہتے ہیں. یہ دونوں میں ڈفرنس ہے. اور یہ دونوں نام ایک ہی فعل سے نکلے ہیں، راحمین سے. رحم کرنا مبالغے کے صیغے ہیں، تو اس لیے میں نے ترجمے میں تھوڑا فرق کیا. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے؟ ایک تو برکت کے لیے، اور دوسرے استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے. کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ فہو اخطا. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے ناقص اور بے برکت ہوتا ہے. ہاتھ میں فون آیا، چالو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا تو اٹھاتے وقت بسم اللہ، گاڑی کی کک مار رہے ہیں تو بسم اللہ، ہر کام سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بڑا کوئی جملہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ ہر صورت سے پہلے اسی جملے کو اتار دیتے۔ اللہ کی مدد حاصل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آئیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں پہلا لفظ ہے الحمد۔ الحمد کے معنی تمام تعریفیں، للہ میں دو ہے، لام الگ ہے اللہ الگ ہے، لام کے معنی لیے، للہ معنی اللہ کے لیے، رب العالمین میں بھی دو لفظ ہے، ایک رب ہے ایک عالمین ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے اور عالم کے معنی دنیا کے ہیں، تو ترجمہ کیا ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، عالمین جو سارے عالموں کا، ساری دنیاؤں کا رب ہے۔ اور دنیا کتنی ہے؟ یہ ایک ہی دنیا نہیں ہے، ایک مفسر صاحب نے لکھا ہے 80,000 عالم ہے۔ کتنے ہیں؟ 80,000 عالم دنیا، عالم انسان، عالم جنات، عالم ملائکہ، عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم نباتات۔ اوہو، اللہ سب کو پالنے والے، سب کو کھلانے والے، سب کو پلانے والے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان دکان، یہی تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے ایک سوال کی، ہم کو یاد نہیں ہے، مگر اللہ قیامت میں یاد دلا دیتے وہ سوال بھی۔ چونٹیوں کی شکل میں ہم سب کی روحیں عالم ارواح میں تھی، وہاں سے ایک ایک کر کے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ سے پھر عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں جانے والی ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب کی روحوں سے ایک سوال کیا تھا جو سورہ اعراف میں نقل کیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہمارا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ وہ ہو اتنا خطرناک جواب دیکھے سب، یہ بھی نہیں بولے ہاں اللہ آپ ہی ہیں رب، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پیدائش سے پہلے ہی ہم ایمان لا لیے اللہ پر۔ اچھا، جب ماں اللہ کے سامنے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے دنیا میں آ گئے، دنیا میں آتے ہی اللہ نے پہلی آیت میں وہی سبق یاد دلا دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ اب آپ سن لیجیے، اللہ سب کے پالنے والے ہیں، سب کے مطلب صرف مسلمانوں کو پالنے والے نہیں، کافروں کو بھی روزی دینے والے۔ اب یہ اعتراض نہیں کرنا کہ اللہ ہم آپ کی مان رہے، ہم کچھ دینا ان کو نہیں دینا، نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رب العالمین ہوں میں، رب المسلمین نہیں، رب المؤمنین نہیں فرمایا، فرمایا رب العالمین میں سب کو پالتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ سب کو پالتا ہوں۔ اور اللہ کی شان ہے، اللہ تو اپنے دوستوں کو چٹنی مرچی روٹی پہ راضی کرا لیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو مرغن اور چکنی غذائیں دے دیتے ہیں، اس کی شان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو جھوپڑیاں دیتے ہیں اور نافرمانوں کو عالیشان محلات دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، اللہ سب کو پال رہے ہیں تو کیوں پال رہے ہیں؟ کیا مفاد ہے اللہ کا اس میں؟ باپ بچوں کو پالتا ہے نا جی،
ظاہری اسباب میں باپ بچوں کو پالتا ہے تو باپ بچوں کے پالنے میں مجبور ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہے، وہ نہیں پالے گا اس کو تکلیف ہوگی، نہیں پالے گا دنیا اس کو تھوکے گی، کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، مجبور ہے وہ پالنے میں۔ تو یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوا کیا اللہ بندوں کے پالنے میں مجبور ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا نہیں میں مجبور نہیں ہوں۔ پھر کیوں پال رہے ہیں؟ فرمایا الرحمن الرحیم، میں اس لیے پال رہا ہوں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، میں رحم کر رہا ہوں، کرم کر رہا ہوں، فضل کر رہا ہوں، اپنے فضل سے پال رہا ہوں، میں بندوں کے پالنے میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ پالیں گے اپنے فضل سے پال رہے ہیں، پالنے کے بعد جو کھلے سو پلے سو بھی حساب کتاب لینے والے ہیں کیا کھا کو پی کو اپنی منمانی زندگی گزار کو ایسی چھوڑ دیں گے اللہ ہمارے کو؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا جی۔ تو آگے اللہ نے اس کا جواب دیا نہ، کھلا کو پلا کو ایسی چھوڑنے والا نہیں ہوں، جتنا کھلایا پلایا نعمتیں دی سب کا حساب بھی لینے والا ہوں، اور ایک دن وہ آنے والا ہے، اور وہ دن کون سا ہے جی؟ یوم الدین، بدلے کا دن، اسی کو فرمایا مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جتنا اللہ کھلائے پلائے سب کا حساب لینے والے ہیں۔ ہاں، جو حلال کھائے سنت کے مطابق کھائے اللہ تعالیٰ اس کا حساب انشاءاللہ نہیں لیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا، نبی کے طریقے پہ کھانا، اور کھانے کے بعد کیا کرنا؟ دعا پڑھنا۔ کیا دعا پڑھنا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کھانے کی پوری گچھ نہیں فرمائیں گے۔ اب دیکھیے اس کا اثر دیکھیے آپ، ہم سنت کے حساب سے کھائیں گے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یہاں پر ایک سدھی ہوٹل ہے زہر آباد میں، میں ہمارے 2 ساتھی جملہ 4 ساتھی تھے، اب دل بولا کیا کھاتے ہو؟ مولانا بولتے سادہ کھانا کھا لیں گے، بول کے ترکاری میں گھس گئے ہم۔ اب چاروں کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے سے 1-2 ٹیبل دور پہ کچھ ہمارے برادران وطن بھی کھانا کھا رہے تھے، غیر مسلم بھائی۔ اب ہم غور نہیں کرے کہ وہ ہم پر غور کر رہے ہیں، اب کھانے کو لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کھانا ختم ہو گیا تو اس میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، قریب آئے اور بولے آج تک اتنا اچھے انداز میں کھانا کھاتے ہوئے میں مسلمانوں کو نہیں دیکھا جو آپ جس انداز سے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ جو سنت طریقے سے سامنے سے کھانا کھانا، پھر نیچے کچھ گرنے نہیں دینا، جس صفائی سے تم کھانا کھا رہے ہو، عام طور پر میں نے مسلمانوں کو ویسا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ میرے کو بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا شکریہ صاحب۔ ہمارے اور ایک ساتھی نے کہا صاحب تھوڑا میٹھا کھا لیو تو اور بھی خوش ہو گیا، تھوڑا میٹھا کھا لیو صاحب ہمارے صاحب، نہیں خوش ہو گیا بیچارہ۔ تو سنت میں اللہ نے محبت رکھی ہے، کیا رکھی ہے؟ نبی کی سنت میں اللہ نے محبت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، جاذبیت رکھی ہے۔ تو جو ہم سنت کے مطابق کھائیں گے تو اللہ بھی انشاءاللہ کل نہیں پوچھیں گے۔ اب اس کے بعد بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب میں یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں بزرگوں اور عزیز دوستو، اس پر آپ غور فرمائیے۔ تیری ہی کا جو لفظ ہے میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اس میں ہے وہ ہی تو میں ہی لگا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ ترجمہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے نعبدو کے اندر۔ مطلب کیا ہوا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت
نہیں کریں گے. اور ہم نے کلمہ بھی وہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی قابل پرستش نہیں. اور آگے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. اور ہی کا لفظ یہاں پر جو لگا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہوں، ایاک نستعین میں ہی وہ ترجمہ موجود ہے. یہی تو توحید کی، ایمان کی تعلیم ہے نا. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے. حضرت نوح علیہ السلام نے دشمنوں کے ستانے کے وقت کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے. حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم کے سام میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، غزوہ احزاب کے میدان میں کس سے مدد مانگی؟ اللہ ہی سے. تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے. اپنے واقعات سنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مختصر یہ، پرسوں بس میں جا رہا تھا، بیاگ بھول گیا حیدرآباد میں، بس کا پیچھا کیا، آٹو لے کے بس ملتی، املی بند سے ہم ادھر جا رہے ہیں، وہ بس ادھر حیدرآباد کو آ رہی، وہ اس پہ نمبر تھا، خلاصہ سنا رہا ہوں ٹکٹ پہ 1100 نمبر، واپس بس جا رہی. وہ بس میں اتر کے پھر آٹو پکڑے تک یہ نہیں معلوم کہ وہ بس جو مہندی پٹنم سے گئی ہرا گڈھا سے گئی. پھر بھی کوشش کرنا ہمارا کام ہے. گئے مہندی پٹنم تک بس ملتی، اب تھک گئے، نماز پڑھے. اللہ یہ اسباب تو ہمارے لیے، آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ چاہے تو ایسا اٹھا کے لا سکتے سامنے بیاگ کو، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں اپنے سے نا امید ہوں لیکن آپ سے پر امید ہوں. آپ کے لیے مشکل ہے تو بتائیے، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ایک صاحب نے مشورہ دیا، صاحب 1100 نمبر بس حیدرآباد کچھ گئی نا، وہاں کس کو تو بھی ٹھہرا کرو. ارے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ ہمارے بچے کو اور ایک بچے کو ٹھہرا کرا، دیکھو ذرا 3 بجے تک آتی ہوں گی بس. یہ 3 بجے فون کرے، بابا کوئی بس اس 1100 نمبر کی نہیں آ رہی. ٹھہرو میاں ایک 10 منٹ، کام کیا ہے، بیکاری میں جائے نا. 2:15 بجے فون کر، بیاگ مل گیا بابا. یہ تو اللہ کی شان ہے. اللہ کس کیا ہے بولے مدد اللہ کیسے فرماتے ہیں. آپ دیکھ مزہ آیا، ایمان کا مزہ آیا. کیا مزہ آیا؟ ایمان کا مزہ آیا. تو اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ کے سامنے ایسے بولا ہم سب کچھ ہوں گے، کیا بھی ہوں گے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ہے تو آپ کے بندے ہی. ہمارا کون ہے؟ کون ہے بولو؟ پہلے کی دنیا میں سب رہتے تھے، بابا سے امید تھی، بھائیوں سے امید تھی، سب سے امید تھی. یہ دور میں ہے کسی سے امید؟ کسی سے امید نہیں ہے مگر اللہ سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں. اس کے بعد بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. اچھا اب تک تو بندہ کیا کرا؟ اللہ کی تعریف. معلوم یہ ہوا کہ کسی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو ہم پہلے کیا کرتے جی؟ اس کی تعریف کرتے، سلام کرتے، السلام علیکم، خیریت سے، اور کیسا چل رہا کاروبار، وہ یہ بول کے کر کے. نہیں تو وہ صحیح بات ہے، آپ کی بات ہے صاحب. میں پرسوں بھی یاد کرا آپ کو، وہاں ذکر نکلا تھا آپ کا، بولے انہوں بھی بہت اچھے ہیں. وہ بولے ایک 10,000 روپے ملتے کیا ہو؟
اب اتنی تعریف کرنے کے بعد اچھا آدمی ہے تو سوچتا اچھا نہیں رہتا رہا کچھ تو بھی 5,000 روپے دے دے تو بولتا. تو اللہ سے بھی مانگنا ہے تو پہلے کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو. تعریف سکھائی گئی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف ہونے کے بعد اب بندہ اللہ کے سامنے اپنا پرابلم رکھ رہا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم، ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت ہم اپنی ضرورتیں چپ بنا کے رکھے، وہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت. اللہ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت بیان کرے وہ ہے ہم کو ہدایت ملنا. ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا پانا ہے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. کئی صحابہ اللہ کے رسول سے سوال کرے، یا رسول اللہ ہم اللہ سے مانگے تو آخر کیا مانگے؟ حضور نے فرمایا ہدایت مانگو، عافیت مانگو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعا مانگتے تھے زندگی کے لیے، روزی مانگتے تھے، کیسی پیاری دعا ہوتی تھی. آپ یہ فرماتے تھے اے اللہ ہمیں رزق قوت عطا فرما. رزق قوت عطا فرما. یہ رزق قوت کیا ہے؟ شارحین لکھتے ہیں وہ روزی جس سے زندگی چل جائے. جس سے کتنی پیاری دعا ہے. پوری روزی نہیں ملی بھی تو مشکل ہے، زیادہ ملی بھی تو مشکل ہے. فتنہ ہے نا، پیسہ بولتا ہے. جیسا جیسا پیسہ ادھر جمع ہوتا ہے انہیں بولتا ہے آگے سب کے سامنے، اس کو دیکھ لے تو، اس کو دیکھ لے تو، سب کو دیکھ لے تو. وہ ختم ہو گئے تو خود نہیں دکھتا. کیا ہے میاں نہیں دکھ رہا بولے تو جب بولتا کیا کروں، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت. اور ہر نماز میں اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے. اور سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے پر اللہ کے وہ بندے چلے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. دیکھو ابھی سورہ فاتحہ کا درس انشاءاللہ ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی توجہ سے آپ بیٹھیں. آخری آیت باقی ہے. بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. تو سیدھا راستہ کس کا ہے جی؟ ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر انعام ہوا ہے وہ لوگ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. اے اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یعنی نیک لوگ جن راستے پر چلے ہیں، جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر ہم کو بھی چلا دے. تو اب ہم کو ہدایت پانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نبیوں کی سیرت دیکھنا پڑے گا، حضور کی سیرت. ہر کام کے لیے کس کو دیکھو؟ حضور کی سیرت دیکھو. صدیقین صحابہ کی زندگیاں پڑھو، پھر شہیدوں کی زندگیاں پڑھو، نیک لوگوں کی زندگیاں پڑھو. ان کی زندگیاں پڑھ کر وہ جس راستے پر چلے ہیں اسی راستے پر ہم چلیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اچھا یہ تو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جس راستے پر ہم چلیں گے تو ہدایت پا جائیں گے. تیرا راستہ کون سا ہے؟ جس راستے پر چلنے سے ہم راستہ بھٹک سکتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو غلط راستہ چل رہے ہیں؟ یا دو باتیں معلوم ہونا نا، سیدھا راستہ چلنے والے بھی معلوم ہونا، غلط راستہ چلنے والے بھی معلوم ہونا.
سیدھا راستہ چلنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین. ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو سیدھے راستے پر چلیں گے. اور غلط راستے پر چلنے والے کون ہیں وہ بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے نا. کون ہے وہ؟ آگے بیان فرمایا دو گروپ ہے. وہ دو گروپ ہے، وہ غلط راستے پر چلتے ہیں. وہ دو گروپ والے جس راستے پر چلے تم اس راستے پر مت چلو، اس لیے کہ وہ گمراہ ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں وہ لوگ. وہ دو گروپ میں پہلا گروپ کون سا ہے؟ المغضوب، غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم. ایک گروپ وہ ہے جن پر اللہ کا غضب اترا ہے، غصہ اترا ہے. اور وہ گروپ کون سا ہے؟ یہودیوں کا ہے. یہودیوں کا. تفسیر کی تمام کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب اترا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ سارے مفسرین نے لکھا وہ یہودی. اور آگے فرمایا دوسرا گروپ ضالین، گمراہ لوگ. وہ کون ہیں؟ عیسائی. وہ لوگ ہیں عیسائی. اب یہود و نصارہ جس راستے پر چلیں گے وہ راستہ کون سا ہوگا بزرگوں اور عزیز دوستوں؟ غلط راستہ. لہذا کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، دعوتوں میں، زندگی گزارنے میں ان لوگوں کے راستے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم بال ان کے جیسے نہیں رکھیں گے، کپڑے ان کے جیسے نہیں پہنیں گے، ہماری اٹھک بیٹھک، بات چیت، کھانا پینا، معاشرتی زندگی ان کی جیسی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ غلط راستے پر چل. سیدھے راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء. ان کے حساب سے ہم کھائیں گے، پیئیں گے، زندگی گزاریں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اب اس میں آپ دیکھ، صراط مانے راستہ، الذین جو لوگ، انعمت انعام کیا، علیہم آپ نے، علیہم جن پر، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے. غیر المغضوب، غیر مانے نہ کہ، المغضوب علیہم جن پر غصہ اترا ہے اللہ کا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے. ولا الضالین، وا مانے اور، لا مانے نہیں، ضالین مانے گمراہ، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے اللہ جو گمراہ ہو گئے. مراد عیسائی، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلائیے. اب یہ جب بھی دعا ہوئی تو اس کے آخر میں کیا بولنا ہے جی؟ سنت بولنا. کیا بولنا سنت ہے؟ آمین بولنا سنت. دل میں بول لو آمین. اچھا، آمین کے معنی کیا ہے؟ آمین کے معنی ہے قبول ہو. آمین کے معنی کیا ہے؟ امام صاحب دعا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما، جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما. ہم پیچھے سے کیا بولتے ہیں؟ آمین، یعنی قبول ہو. کیا ہو؟ اللہ یہ قبول فرما لیجیے. دعا میں بھی بعض جملوں میں آمین بولنا رہتا اور بعض جملوں میں کیا بولنا رہتا؟ بے شک بولنا. کیا بولنا؟ اب اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم دھوکے باز ہیں. پیچھے سے مڑا آمین، کیا مطلب؟ قبول ہو، ہم دھوکے باز بدنے نا. بے شک اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ظالمین میں سے ہوں. تو کیا بولنا؟ بے شک ہے اللہ میں ظالم ہوں، گنہگار. ظالم کا مطلب گنہگار، خطا کار. وہاں یہ نہیں بولیں گے آپ میں ظالم ہوں، بولتے آمین قبول ہو جائے، اللہ مجھے ظالم بنا دے. ایسا تو نہیں بولیں گے نا بھائی. نہیں، چھوٹے چھوٹے باتیں بعض اوقات معلوم نہیں ہوتی، اس لیے اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم آمین بولیں گے انشاءاللہ. یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی مختصر طور پر.
اس کا ترجمہ آپ حضرات بھی یاد کیجئے، اس کو سمجھیے، گھروں میں جا کر دیکھیے، چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت امام صاحب بھی کرتے ہیں، اور الگ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جتنا ہم سنے ہیں اس پر عمل بھی کرنا اور لے کے بھی جانا ہے، مین بات یہ ہے، نہیں یہی سنے یہی چھوڑ دیے تو کام چلنے والا نہیں، اور بھی لوگوں کو لانے کی کوشش کیجئے۔ جمعرات کے دن آپ بھی آ گئے، ہماری خواہش ہوتی کہیں اچھی جگہ رہے تو 4 دوستوں کو لے کے جاتے، اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہے، اور بھی 4 لوگوں کو ہم لے کر آئیں، فائدہ ہو جائے گا، ان کا بھی ایمان اور یقین بنے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا، جی ہدایت کی راہیں ہموار ہوں گی۔ دعا فرمائیے، درود شریف پڑھ لیجیے، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری جملہ بیماریوں کو، پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کی گزارش کی اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے اس درس کے لیے کوششیں کی ہیں ان کے جان مال میں خیر و برکت نصیب فرما۔ جو حضرات شریک ہیں ان سب کے بھی ہدایت کے، عافیت کے، صحت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس درس کو قبول فرما، آج کی تفسیر کو قبول فرما، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے ثواب جاریہ فرما۔ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں ہمیں آب کوثر نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شاہ نشان ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔